الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفر به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت وقال الله تعالى في موضع آخر فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، سب سے پہلے ہم اس رب کریم کا بے انتہا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ہم سب کو آج نماز جمعہ جیسا اہم فریضہ ادا کرنے کے لیے شہر کی جامع مسجد میں آنے کی توفیق نصیب فرمائی۔ بندہ کوئی کار خیر کرتا ہے تو اللہ کی توفیق کے بنا نہیں کر سکتا۔ ہمارے اتنے سینکڑوں بھائی ایسے ہیں جن کو یہ توفیق نصیب نہیں ہوتی، تو ہم اللہ کا بے انتہا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب کو شہر کی جامع مسجد میں ایک اہم فریضہ ادا کرنے کے لیے جمع فرمایا۔ انسان کی زندگی ہوا میں رکھے ہوئے چراغ کے مانند ہے۔ جس طرح ہوا میں رکھا ہوا چراغ ایک جھونکے کا محتاج ہوتا ہے، اسی طرح انسان کی زندگی، انسان کی لائف ایک پل کی محتاج ہوتی ہے۔ جس طرح آنکھ کا آنسو پلک جھپکتے ہی مٹی میں مل جاتا ہے، اسی طرح انسان ایک لمحے میں اس جہاں سے اس جہاں کی طرف رخصت ہو جاتا ہے۔ جو بھی انسان اس دنیا کے اندر آیا ہے بالآخر اسے یہاں سے جانا ہے۔ وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد، اے محبوب ہم نے تم سے پہلے بھی کسی کے لیے اس دنیا میں ہمیشہ رہنا نہیں لکھا۔ جو بھی اس دنیا کے اندر آیا ہے ایک نہ ایک دن اسے یہاں سے جانا ہے، کوچ کرنا ہے۔ یہ چند دنوں کی زندگی ہے جو ہمیں عطا کی گئی ہے۔ دنیا کی یہ مختصر سی زندگی ہمیں آخرت کے لیے عطا کی گئی ہے، آخرت کی تیاری کے لیے عطا کی گئی ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، تم دنیا کے اندر اس طرح رہو جیسے ایک پردیسی آدمی پردیس میں رہتا ہے۔ پردیس کے اندر آدمی کو چاہے کتنی بھی سہولیات میسر کیوں نہ ہو، لیکن اس کا دل اپنے بچوں کے لیے، اپنے والدین کے لیے، اپنے عزیز و اقارب کے لیے ہر وقت اداس رہتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ کب مجھے کسی طرح چھٹی ملے اور میں اپنے وطن اصلی واپس جاؤں، اپنے بیٹوں سے ملوں، اپنے والدین سے ملوں، اپنے عزیز و اقارب سے ملوں۔ اسی طرح مومن کا وطن اصلی جنت ہے، دنیا نہیں ہے۔ یہ دنیا مومن کے لیے وطن اقامت ہے، یہ عارضی وطن ہے، ٹیمپریری وطن ہے، یہ مومن کا اصل وطن نہیں ہے۔ یہاں ہم تھوڑے ہی دنوں کے لیے بھیجے گئے ہیں، بالآخر یہ مختصر سی زندگی گزار کر ہم ایک دن اپنے وطن اصلی کی طرف لوٹ جائیں گے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے وطن اصلی کی تیاری کریں، جنت کی تیاری کریں، آخرت کی تیاری کریں، ہر دن کو قیمتی بنانے کی کوشش کریں، شب و روز نیک اعمال میں گزارنے کی کوشش کریں،
کوئی گھڑی کوئی منٹ ایسا نہ ہو جس میں ہم سے کوئی گناہ صادر ہو، بلکہ گناہوں سے پاکیزہ زندگی گزارنا ہمارا مقصد ہو۔ امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اس امت کے اندر کئی صلحاء اور کاملین ایسے گزرے ہیں کہ 20 سال تک ان کے گناہ لکھنے والے فرشتوں کو گناہ لکھنے کا موقع نہیں ملا۔ اللہ اکبر! ایسی پاکیزہ زندگی گزار کر کل قیامت کے دن یہ لوگ اللہ کے حضور میں پیش ہوں گے، اور ایک طرف ہم جیسے غافل لوگ بھی کھڑے ہوں گے جنہوں نے نہ زبان سے احتیاط کی گفتگو کی ہوگی، نہ آنکھ سے احتیاط برتی ہوگی، نہ ہاتھ کا صحیح یوز کیا ہوگا۔ آج کسی کو بے ایمان کہہ دینا، کمینہ کہہ دینا، ذلیل کہہ دینا بہت ایزی ہے، بہت آسان لگتا ہے، لیکن میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، کل قیامت کے دن اگر اللہ تبارک و تعالی نے ہم سے یہ سوال کر دیا کہ بتا تو نے یہ الفاظ کیوں کہے تھے، بتا تو نے میرے فلاں بندے کو کمینہ کیوں کہا تھا، بے ایمان کیوں کہا تھا، ذلیل کیوں کہا تھا، تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جواب دینا مشکل ہو جائے گا۔ قیامت کا دن وہ دن ہوگا کہ اس دن سارے انبیاء بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے جلال اور اس کی عظمت کے سامنے تھر تھرا رہے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جلال میں ہوں گے، غصے میں ہوں گے، اور فرمائیں گے لمن الملک اليوم، بتاؤ آج کس کی حکومت ہے، بتاؤ آج کس کی حکومت ہے۔ پھر آگے فرمائیں گے للہ الواحد القہار، آج صرف اور صرف اس اللہ کی حکومت ہے جو واحد اور قہار ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سے یہ سوال کر دیا تو ہم کیسے جواب دے پائیں گے؟ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم آخرت کی تیاری کریں۔ موت کے بارے میں یہ نہیں لکھا، یہ نہیں کہا گیا کہ تمہیں ایک دن موت آئے گی، بلکہ قرآن پاک کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، تم میں سے ہر ایک کو موت کا مزہ چکھنا ہی پڑے گا، چاہے آپ چاہو یا نہ چاہو۔ تم میں سے ہر ایک کو موت کا مزہ چکھنا ہی پڑے گا۔ ذائقہ، کل نفس ذائقۃ الموت، ذائقہ جو عربی کا شبد ہے، ذائقہ میٹھا بھی ہوتا ہے، کڑوا بھی ہوتا ہے۔ نیک لوگوں کی موت میٹھی ہوگی اور برے لوگوں کی موت سخت اور کڑوی ہوگی۔ کسی بزرگ نے فرمایا کہ لوگوں، موت کا آنا برحق ہے، اس میں کوئی ڈاؤٹ ہی نہیں ہے، لیکن کفن کے ملنے میں شکر ہے، کفن کے ملنے میں شکر ہے۔ کیا معلوم موت کس حالت میں آئے، اس وقت کوئی کفن دینے والا، کوئی دفنانے والا پاس میں ہو یا نہ ہو۔ چنانچہ کتابوں کے اندر ایک آدمی کا قصہ لکھا ہے کہ اس کے دشمنوں نے اس کو قتل کر کے نہر کے اندر پھینک دیا۔ بہت دنوں تک اس کی لاش نہر میں رہنے کی وجہ سے پھول گئی، حتیٰ کہ جب اس کو نکالا گیا تو اس کی شناخت، اس کی آئیڈینٹی، اس کو پہچاننا مشکل ہو گیا۔ پولیس والوں نے قریبی بستی والوں کے سپرد کر دیا اور کہا کہ مسلمان نظر آتا ہے۔ بستی والوں نے اس کو نہلایا، اس کو غسل دیا، ساتھ ہی میں اعلان کر دیا کہ ایک لاوارث لاش ہے، اس کے لیے کفن خریدنا ہے، جو حضرات اس کے کفن میں حصہ لینا چاہتے ہیں وہ چندہ جمع کروائے۔ چنانچہ کسی نے 10 روپے دیے، کسی نے 20 دیے، کسی نے 30 دیے، کسی نے 40 دیے، کسی نے 50 دیے، کسی نے 100 دیے۔ اس طرح کر کے اس کے کفن کے لیے پیسے جمع کیے گئے اور کفن کو خریدا گیا، اور پھر اس کے تدفین کا انتظام کیا گیا۔ جس وقت اس کو قبر کے اندر دفن کر رہے تھے تو حاضرین میں سے کوئی بھی آدمی ایسا نہیں تھا جس کے چہرے پر کوئی اداسی ہو، اس کا چہرہ غمزدہ ہو، کیونکہ حاضرین میں سے جو دفن کرنے والے تھے ان میں سے کوئی بھی اس کو پہچانتا نہیں تھا۔ لیکن جب بعد میں حقیقت کھلی، پتہ چلا کہ یہ پاس کے علاقے کا بہت بڑا زمیندار تھا، 12 مربع زمین کا مالک تھا، کروڑوں کا بینک بیلنس تھا، اور 2 بڑے شہروں کے اندر اس کی کوٹھیاں تھیں، اور اس کے 4 جوان العمر بیٹے تھے۔
لیکن میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، جب موت آئی تو اس کو اپنی جائیداد میں سے کفن بھی نصیب نہیں ہوا۔ اسی لیے بزرگ نے فرمایا ہے، لوگوں موت کا آنا تو برحق ہے، کفن اگر مل جائے تو شکر ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو مرنے سے پہلے موت کی تیاری نصیب فرمائے۔ یہ اصولی بات ہے کہ جس کی زندگی اچھی ہے اس کی موت اچھی ہے، جس کی زندگی خراب ہے، مذموم ہے، اس کی موت بھی مذموم ہے۔ اگر ہم نیکی والی زندگی گزاریں گے تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نیکوں والی موت عطا فرمائیں گے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی فاسق و فاجر یعنی گنہگار کی زندگی گزارے اور یہ چاہتا ہے کہ مجھے بایزید بستامی اور جنید بغدادی جیسی موت آئے؟ ہرگز نہیں میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، جب موت کا وقت آئے گا تو ایک سیکنڈ، ایک لمحہ، ایک پل کی فرصت نہیں دی جائے گی۔ قرآن پاک کے اندر اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ۔ جس وقت میعاد معین آ جائے گی، یعنی جو موت کا ٹائم ہے وہ آ جائے گا، تو ایک ساتھ نہ وہ پیچھے ہٹ سکیں گے نہ آگے بڑھ سکیں گے۔ ایک ساتھ نہ تو وہ پیچھے ہٹ سکیں گے اور نہ آگے بڑھ سکیں گے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے جلیل القدر نبی ہیں، بڑی شان والے نبی ہیں۔ نبوت کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں پر، جنوں پر، حیوانوں پر، پرندوں پر، چرندوں پر، جمادات پر، نباتات پر، ہر چیز پر سلیمان علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکومت عطا کر رکھی تھی، ہر چیز کی حکومت دے رکھی تھی۔ اتنی بڑی حکومت کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سلیمان جیسی حکومت نہ پہلے کسی کو ملی تھی اور نہ بعد میں کسی کو ملے گی، اتنی بڑی حکومت دے رکھی تھی۔ جب انہوں نے بیت المقدس کی تعمیر کا کام شروع کروایا اور اس کام کے لیے جنوں کو لگایا کام پر، اور اپنے لیے ایک شیشے کا کمرہ بنایا کہ میں اس میں رہ کر کھڑے ہو کر کے نگرانی کروں گا۔ سلیمان علیہ السلام تعمیری کام میں لگے ہوئے ہیں، اللہ کا گھر بنا رہے ہیں۔ اسی حالت کے اندر سلیمان علیہ السلام کی موت کا وقت آ جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فوراً بلا لیتے ہیں اور اپنے گھر کی تعمیر کا انتظام اس طرح کرتے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام جس لاٹھی کے سہارے جنوں کی نگرانی کر رہے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی لاش کو اس لاٹھی کے سہارے کھڑا رکھ دیا۔ جن حضرات کام کرتے رہے یہ سوچتے ہوئے کہ سلیمان علیہ السلام دیکھ رہے ہیں، جب بیت المقدس کی تعمیر کا پورا کام مکمل ہو گیا تو سلیمان علیہ السلام کی لاش زمین پر آ گر پڑی۔ تب جنات کو پتہ چلا، معلوم ہوا کہ حضرت کی موت واقع ہو گئی ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، موت کا جب وقت آئے گا نہ ایک سیکنڈ، ایک پل، ایک منٹ کی بھی فرصت نہیں دی جائے گی۔ سلیمان علیہ السلام اتنے بڑے نبی اور اتنے بڑے اہم کام میں مشغول، لیکن جب موت کا وقت آیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے فوراً ان کو اپنے پاس بلا لیا۔ آج ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ہم کن کاموں کے اندر مصروف ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں، ہم کیسی زندگی گزار رہے ہیں، اپنی من چاہی زندگی گزار رہے ہیں یا یہ کہ اپنی رب چاہی زندگی گزار رہے ہیں؟ کیونکہ جب موت آئے گی تو پھر سوچنے کا موقع نہیں دیا جائے گا۔ اس لیے یہ جو ابھی زندگی ہے اس کو غنیمت سمجھیے اور اس زندگی کے اندر موت کے آنے سے پہلے موت کی تیاری کرنی چاہیے۔ ہمارے دلوں کے اندر ہر وقت موت کا استحضار ہونا چاہیے، ریممبرنس آف ڈیتھ ہونا چاہیے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی ہیں، انہوں نے ایک آدمی کو اپنے پاس لگا رکھا تھا اور اس سے کہہ رکھا تھا کہ تو مجھے وقتاً فوقتاً موت کی یاد دلایا کر، موت کی
یاد دلایا کر۔ چنانچہ وہ مختلف محفلوں کے اندر حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو موت کی یاد دلایا کرتا تھا۔ ایک دن آپ نے اس آدمی کو بلایا اور بلا کر کے کہا کہ اب کوئی آپ دوسرا کام کر لو۔ تو اس نے کہا کیا حضرت اب موت یاد دلانے کی ضرورت نہیں؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ نہیں، اور اپنی ریش مبارک یعنی داڑھی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ اب میری داڑھی کے اندر سفید بال آ چکے ہیں اور یہ سفید بال مجھے موت یاد دلانے کے لیے کافی ہے، اب مجھے آپ کی ضرورت نہیں۔ اللہ اکبر، اتنا بڑا استحضار تھا موت کا۔ ایک مرتبہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ملک الموت سے کہا کہ آپ آنے سے پہلے کوئی نوٹس دے دیا کرے تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے، کوئی پیغام کوئی میسیج دے دیا کریں۔ تو ملک الموت نے فرمایا حضرت میں تو اتنے نوٹس بھیجتا ہوں، اتنے پیغام بھیجتا ہوں، لیکن لوگ سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ ملک الموت نے کہا کہ آدمی کو جو بڑھاپا آتا ہے وہ میری طرف سے ایک نوٹس ہوتا ہے، موت کا نوٹس ہوتا ہے۔ آدمی کی جب جوانی ختم ہو جاتی ہے وہ بھی میری طرف سے ایک نوٹس ہوتا ہے، ایک پیغام ہوتا ہے۔ بینائی کمزور ہو جاتی ہے، بینائی ختم ہو جاتی ہے، آنکھوں کی نظر، تو یہ بھی ایک میری طرف سے نوٹس ہوتا ہے۔ جب انسان کے سفید بال آ جاتے ہیں یہ بھی میری طرف سے ایک پیغام ہوتا ہے، لیکن لوگ سمجھتے ہی نہیں۔ واقعی ہم اتنے اندھے ہیں، ہم اس دنیا کی رنگینی کے اندر، اس کی چمک دھمک میں اتنے غافل ہیں کہ ہم آخرت سے بالکل غافل ہو کر زندگی گزار بیٹھتے ہیں۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، موت ایک ایسی چیز ہے جو اٹل حقیقت ہے، جس کو اسٹیبلشڈ ٹروتھ کہا جاتا ہے۔ یعنی آپ کو دنیا کے اندر بہت سارے ایسے انسان ملیں گے جو کوئی تو اللہ کی وحدانیت کو نہیں مانتا، کوئی کہتا ہے کہ اللہ ایک نہیں، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مانتا ہے، کوئی دو اللہ مانتا ہے، لیکن کسی بھی طبقے کے اندر، کسی بھی گروپ کے اندر موت کے بارے میں کوئی اختلاف نہیں، کوئی کنٹروورسی نہیں۔ سب یہی کہتے ہیں ایک دن موت کو آنا ہے۔ موت اٹل حقیقت ہے۔ موت کو اگر حکومت کے ذریعے ٹالا جا سکتا، یعنی پاور آف گورنمنٹ، حکومت کے ذریعے اگر موت کو ٹالا جا سکتا تو فرعون کبھی نہیں مرتا۔ موت کو اگر مال و دولت کے ذریعے ٹالا جا سکتا، یعنی موت کو اگر مال و دولت کے ذریعے رشوت دے کر کے اس کو ٹالا جا سکتا تو قارون کبھی نہیں مرتا۔ موت کو اگر دواؤں کے ذریعے، میڈیسن کے ذریعے ٹالا جا سکتا تو افلاطوس اور جالینوس کبھی نہیں مرتے۔ موت کو اگر حکمت و دانائی کے ذریعے، اپنی وزڈم کے ذریعے ٹالا جا سکتا تو حکیم لقمان علیہ السلام کو کبھی موت نہ آتی۔ موت کو اگر محبت کے ذریعے ٹالا جا سکتا تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، ماں کبھی اپنے گود میں معصوم بچے کو مرنے نہ دیتی، لیکن ہم کئی بار دیکھتے ہیں کہ ایک نوجوان بندہ چارپائی پر لیٹا ہوا ہے، سارے گھر والے اس کے پاس میں کھڑے ہیں اور پوچھتے ہیں بیٹا تجھے کیا ہو گیا، تم بولتا نہیں، کچھ تو بتا تجھے کیا ہو گیا، لیکن وہ کوئی جواب نہیں دیتا۔ بیٹی آتی ہے اور کہتی ہے کہ ابا جان آپ کو کیا ہو گیا، آپ بولتے کیوں نہیں ہو، کچھ تو بتاؤ آپ کو کیا پرابلم ہے، میں آپ کی بیٹی فلاں بول رہی ہوں، لیکن ابا جان کی طرف سے کچھ جواب نہیں آتا۔ بہن آتی ہے اور کہتی ہے بھائی جان کچھ تو بتا تجھے کیا ہو گیا، تو خاموش کیوں ہے، بتا تجھے کیا ہو گیا، تجھے کس چیز کی ضرورت ہے، میں تیری خدمت کے لیے حاضر ہوں، لیکن بھائی جان کی طرف سے کوئی جواب نہیں آتا۔ بیوی آتی ہے اور کہتی ہے اے میرے ہمدم ہمراز، تو نے تو میرے ساتھ خوشی اور غمی کے اندر ساتھ رہنے کا وعدہ کیا تھا، تو اپنے سارے سینے کے غم میرے سامنے کھول دیا کرتا تھا، تو مجھے اپنے دل کی ساری باتیں بتلایا کرتا تھا، تجھے کیا ہو گیا، آج تو خاموش کیوں ہے؟ لیکن خاوند کی طرف سے کوئی جواب نہیں ملتا۔ بیوی بھی مایوس ہو کر روتی ہوئی زمین پر گر پڑتی ہے۔ ماں آتی ہے اور کہتی ہے اے میرے بیٹے، اے میرے لخت جگر، اے میرے لاڈلے، تجھے کیا ہو گیا، تو بولتا کیوں نہیں ہے، کچھ تو بتا، میں تیری ماں بول رہی ہوں، لیکن بیٹے کی طرف سے کوئی جواب نہیں ہوتا ہے۔ ماں رو رہی ہے، بیٹا جواب نہیں دے رہا ہے، کیونکہ بیٹے کا آخری وقت شروع ہو جاتا ہے۔
اس کی آنکھیں بند ہو جاتی ہے اور اس کی روح جسم سے نکل کر عالم ارواح کی طرف کوچ کر جاتی ہے۔ اسی منظر کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر اس طرح کھینچا ہے، فلولا اذا جاء اجلهم فلولا اذا بلغت الحلقوم وانتم حينئذ تنظرون ونحن اقرب اليه منكم ولكن لا تبصرون، کہ جس وقت روح حلق کو آ پہنچتی ہے اور تم دیکھ رہے ہوتے ہو، اور جس وقت ہم مردے کے آپ سے بھی زیادہ قریب ہوتے ہیں، وَلَٰكِن لَا تُبْصِرُونَ، لیکن تم دیکھ نہیں سکتے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، ایک مرتبہ نبی علیہ السلام قضاء حاجت سے فارغ ہوئے اور آپ نے تیمم کیا، حالانکہ آپ دریا کے بالکل کنارے پر کھڑے تھے، دریا کے پاس کھڑے تھے، اور آپ نے تیمم فرمایا۔ تو صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ نے تیمم کیوں کیا ہے جبکہ پانی پاس میں موجود ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے تیمم اس لیے کیا کہ اب میں دریا کے کنارے جا رہا ہوں وضو کرنے کے لیے، مجھے یقین نہیں کہ میں دریا کے کنارے تک پہنچ پاؤں گا یا اس سے پہلے میری موت ہو جائے گی۔ اللہ اکبر! خود نبی کی ذات گرامی کو موت کا اتنا بڑا استحضار تھا۔ ایک مرتبہ آپ نے فرمایا اپنے صحابہ سے کہ بتاؤ موت کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ کسی نے کہا کہ حضرت جب صبح ہوتی ہے تو یقین نہیں ہوتا شام ہوگی کہ نہیں ہوگی۔ کسی نے کہا حضرت جب نماز شروع کرتا ہوں تو یقین نہیں ہوتا کہ اس کو پورا کر پاؤں گا یا اس سے پہلے موت آ جائے گی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا میرا حال تو یہ ہے کہ جب میں نماز پڑھتے ہوئے ایک طرف جب سلام پھیرتا ہوں تو مجھے یقین نہیں ہوتا کہ دوسری طرف سلام پھیر پاؤں گا یا اس سے پہلے موت آ جائے گی۔ اللہ اکبر! کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ جب نیک آدمی فوت ہوتا ہے تو فرشتے جنت سے خوشبو لے کر آتے ہیں اور اس کے سینے پر رومال رکھتے ہیں اور اس کی روح کو اتنا آسانی سے قبض کرتے ہیں جیسے مکھن میں سے ہم بال نکالتے ہیں۔ اللہ اکبر! روایات کے اندر آتا ہے کہ جب نیک آدمی فوت ہو جاتا ہے تو اس کی میت پر آسمان کے وہ دروازے روتے ہیں جہاں سے اس کے لیے رزق اتارا جاتا تھا، زمین کا وہ ٹکڑا وہ حصہ روتا ہے جہاں پر وہ بیٹھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کیا کرتا تھا۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، نیک لوگوں کی جدائی پر زمین و آسمان روتے ہیں۔ فما بکت علیہم السماء والارض۔ حضرت سعد بڑے صحابی ہے، وفات پا گئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنازے کے اندر چل رہے ہیں اور اپنے پنجوں کے بل چل رہے ہیں، یعنی پورے پیر زمین پر نہیں ٹیک رہے ہیں، اپنے پنجوں کے بل چل رہے ہیں۔ ایک صحابی نے پوچھا حضرت اس طرح پہلے کبھی آپ کو چلتے ہوئے نہیں دیکھا؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ سعد کے جنازے میں شرکت کرنے کے لیے آسمان سے اتنی کثیر تعداد میں فرشتے اترے تھے کہ مجھے زمین پر پورا پیر رکھنے کی جگہ نہیں مل رہی تھی۔ اللہ اکبر! جب نبی علیہ السلام نے ان کو دفن فرمایا، کچھ دنوں کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سعد کی جدائی میں اللہ کا عرش بھی 3 دن تک روتا رہا۔ اللہ اکبر! اس لیے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، ہمیں موت کی تیاری کرنی ہے، موت کو نہیں بھولنا ہے۔ ہم موت کو بھول گئے ہیں لیکن موت ہمیں نہیں بھولی۔ کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ جب نیک آدمی کا جنازہ قبرستان کی طرف چلتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے فرماتے ہیں کہ جاؤ راستے کے دونوں کنارے استقبال کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ چنانچہ فرشتے دونوں کنارے، راستے کے دونوں کنارے استقبال کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں اور اس مومن بندے کا، نیک بندے کا جنازہ ایک دم شان و شوکت کے ساتھ میں قبرستان کی طرف چلتا ہے۔ جب لوگ اس کو دفن کر دیتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی فرشتوں سے فرماتے ہیں کہ جاؤ، میرا بندہ عبادت کرتے کرتے تھک چکا ہے، میرے بندے کو جا کر کہہ دو نوم کا نوم المر، کہ تو دلہن کی نیند سو جا۔ محدثین نے لکھا ہے اس کے اندر کہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ نہیں فرمایا کہ تو آرام کی نیند سو جا، میٹھی نیند سو جا، بلکہ کہا نوم کا نوم المر، دلہن کی نیند سو جا۔ محدثین نے اس کے اندر نقطہ یہ لکھا ہے کہ جس طرح دلہن جب سوتی ہے تو اس کو وہی آ کر کے جگاتا ہے جو اس کا خاوند ہوتا ہے، جو اس کا محبوب ہوتا ہے، تو یہ مومن بندہ جو قبر کے اندر سو رہا ہے، کل قیامت کے دن اس کو وہی اٹھائے گا جو اس کا محبوب حقیقی ہوگا، یعنی اللہ تبارک و تعالی اٹھائیں گے۔ جس طرح دلہن کی جب آنکھ کھلتی ہے
تو اس کی نظر اپنے خاوند پر پڑتی ہے، اپنے محبوب پر پڑتی ہے۔ اسی طرح کل قیامت کے دن جب یہ مومن بندہ اس کی نظر اور اس کی آنکھ جب کھلے گی تو اس کے سامنے پروردگار عالم جلوہ گر ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیک لوگوں والی موت نصیب فرمائے۔ موت جس حالت میں لکھی ہے، جس جگہ لکھی ہے، جس سبب سے لکھی آ کر ہی رہے گی۔ ایک واقعہ سنا کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ کراچی کے اندر ایک جگہ 5 منزلہ عمارت بن رہی تھی۔ 5ویں منزل سے ایک مزدور نیچے آ گرا، لیکن اللہ کی شان دیکھی کہ اس کو ایک خروش تک نہیں آئی، بالکل محفوظ۔ حالانکہ وہ خود چل کر کے اوپر واپس گیا، وہاں اس کے ساتھیوں نے اس طرح حیرت انگیز طریقے سے بچ جانے پر خوشی کا اظہار کیا اور اس سے کہا کہ مٹھائی کھلاؤ، اس بات پر مٹھائی ہونی چاہیے۔ چنانچہ سیٹھ نے اس کو 50 روپے دیے اور کہا مٹھائی لے کر کے آؤ۔ وہ خوشی خوشی نیچے اترتا ہے اور سڑک جیسے ہی پار کرتا ہے، اس دوران ایک کار آتی ہے اور اس کو ٹکر مارتی ہے، وہیں پر اس کا انتقال ہو جاتا ہے، کیونکہ اس آدمی کی موت اس کار کے ایکسیڈنٹ سے لکھی ہوئی تھی، اس لیے 5ویں منزل سے گرنا بھی اس کو نقصان نہیں پہنچا سکا۔ لیکن میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، عبرت کی بات یہ ہے کہ یہ اتنے بڑے حادثے سے تو بچ گیا لیکن موت سے نہیں بچ سکا۔ موت کو ہم بھول چکے ہیں، موت ہمیں ہر روز یاد کرتی ہے، اعلان کرتی ہے انا الموت الذی افرق بین البنات والامہات، میں وہ موت ہوں جو بیٹوں اور ماؤں کے درمیان جدائی ڈال دیتی ہوں۔ انا الموت الذی افرق بین الاخ والاخوات، میں وہ موت ہوں جو بھائی بہنوں کو جدا کر دیتی ہوں۔ انا الموت الذی افرق بین الزوج والزوجہ، میں وہ موت ہوں جو میاں بیوی کو جدا کر دیتی ہوں۔ انا الموت الذی افرق بین کل حبیب، میں وہ موت ہوں جو ایک دوست کو دوسرے دوست سے جدا کر دیتی ہوں۔ انا الموت الذی اخرب الدیار والقصور، میں وہ موت ہوں جو بڑے بڑے گھروں کو، بڑے بڑے محلوں کو ویران کر دیتی ہوں۔ انا الموت الذی اعمر القبور، میں وہ موت ہوں جو قبروں کو آباد کرتی ہوں۔ انا الموت الذی اطلبکم وادریکم فی بروج مشیدہ، میں وہ موت ہوں جو تمہیں طلب کرتی ہوں اور تمہیں پا لیتی ہوں، چاہے تم لوہے کی محفوظ قلعوں میں محفوظ کیوں نہ ہو جاؤ۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو جب قبر کے اندر دفنانے لگے تو حضرت ابو ذر غفاری رحمۃ اللہ علیہ نے رضی اللہ تعالی عنہ نے قبر سے کہا یا قبر اتدری من التی جئنا بہا الیک، اے قبر تجھے پتہ ہے کہ آج ہم کس ہستی کو تیرے سپرد کر رہے ہیں؟ ہذہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہے۔ وہذہ زوجۃ علی رضی اللہ تعالی عنہ، اور یہ حضرت علی کی بیوی ہے۔ وہذہ ام الحسن والحسین، اور حضرت حسن حسین کی ماں ہے۔ تو قبر سے آواز آتی ہے، قبر کہتی ہے ما انا موضع ولا نسب، میں حسب نسب کی جگہ نہیں ہوں، بل انا موضع عمل صالح، میں تو ایک عمل صالح کی جگہ ہوں۔ میرے پاس آنے والے کیا نسب مت گناؤ، مجھے تو یہ بتاؤ آنے والا عمل کیسا کر کے آیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو مرنے سے پہلے موت کی تیاری نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا وان الحمد للہ رب